بالآخر مولوی کا بیٹا جو ہے وہ بازی لے گیا۔ آج پاکستان جو کھڑا ہے، 2 یا 3 سال پہلے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن آج پاکستان کا امیج جو ہے وہ چھت پاڑ کے نکل چکا ہے۔ تو 3 سال پہلے تو یہ ایک خواب دکھائی دیتا تھا، لیکن ہم نے پہلے دفاع کے میدان میں، اب سفارتی مارچ پہ ہم جھنڈے گاڑ رہے ہیں، جس کی دنیا جو ہے موترف ہو چکی ہے۔ تو یہ کسی خواب سے کم نہیں۔ میں تقریباً 10-15 سال سے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے یہی پیغام دیتا رہا کہ پاکستان جن کرائسس میں گر چکا ہے، اس سے یہ اشرفیہ نہیں نکال پائے گی جسے بار بار مسلط کیا جا رہا ہے۔ اس کرائسس سے اگر پاکستان نے نکلنا ہے تو کوئی ہیو ناٹ ہی نکال پائے گا۔ تو ہیو ناٹ نہ صحیح، لیکن ہیو ناٹ کے بیٹے نے یہ ایک کر دکھایا، جو ایک خواب لگتا تھا اس کو شرمندہ تعبیر کر دکھایا۔ لیکن یہ خواب جو ہے ہمارا، وہ شرمندہ تعبیر نہ ہو، اس کے لیے ملک کے اندر سے ہی نہیں، باہر سے بھی سازشیں ہو۔ یعنی کہ عالمی ایجنڈے کے تحت ایک عالمی طاقتوں نے پہلے ملک کے اندر اپنے کارندوں کے ذریعے روڈوں کو جو ہے گرم کیا گیا، تاکہ اس مولوی کے بیٹے کو اس کی نامزدگی نہ ہو پائے، اور اس میں کامیاب نہیں ہوئے تو انہوں نے اس سے بھی بڑا پلان جو ہے وہ لانچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یعنی کہ پوری اشرفیہ لنگوٹ کس کے میدان میں آ گئی۔ تحریک انصاف نے سڑکیں گرم کرنا شروع کر دی، پورے ملک پہ وہ انہوں نے جلگار کر دی، اداروں پہ حملہ آور ہوئے، نجی اور سرکاری املاک کو جلایا گیا، ججوں نے جو ہے وہ عدلیہ میں ماس سنبھال لیا، جو ہے میڈیا اسکرینوں پہ دماغ ڈالنا شروع کر دی، اور ادارے کے اندر سے بھی کچھ جو ہے کالی بیڑوں نے اس جو سازش کو کامیاب کرنے کے لیے اپنا وزن جو ہے ان کے پلڑے میں ڈال دیا۔ اور یہ سب کچھ کیا گیا ایک مولوی کے بیٹے کا راستہ روکنے، اسے کمزور کرنے، اسے راستے سے ہٹانے کے لیے۔ لیکن وہ بھی مقدر کا سکندر نکلا۔ وہ جو ہے وہ ایک خم ٹھوک کے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور نہ صرف جو ہے وہ کھڑا ہو گیا بلکہ اس نے جو ہے ان سب کی منجی بھی ٹھوک دی۔ اگر کوئی اشرفیہ کا نمائندہ ہوتا تو اس طرح کا جو ہے وہ پریشر نہ برداشت کر سکتا، لیکن ایک غریب کا بیٹا تھا، وہ پوری قوت کے ساتھ اس سازش کے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، اور پھر اس نے نہ صرف جو ہے ان کی منجی ٹھوکی بلکہ سب سے پہلے جو ہے اس نے اپنے ادارے کے اندر جو ہے وہاں ہاتھ ڈالا کہ ادارے کے اندر سے جن کی پتلونیں ڈنڈوں پر لہرائی گئی تھی، پھر ان کو پہلے جو ہے بغیر پتلونوں کے ہی جو ہے ان کو گھر بھیجا۔ اس کے بعد جو ہے مقبولیت کے عمالیہ پہ بیٹھے جو ہے امت مسلمہ کے لیڈر کے دعوے دار جو ہے خان صاحب، جن کو جو پی ٹی آئی ہے وہ اپنی ریڈ لائن کہتی تھی کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، خان کی طرف بڑھتے ہوئے ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیے جائیں گے، وہ تو ہماری ریڈ لائن ہے۔ پھر اس سکندر نے اس ریڈ لائن کو نہ صرف پاؤں تلے روندا بلکہ خان جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی اس نے کر کے دکھایا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اس پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے یہ اعلان آئے کہ اب جو ہے ہم بزور قوت جو ہے وہ خان کو جیل کی سلاخوں سے باہر لائیں گے۔ اس کے لیے پشاور سے جو ہے روانگی بھی ڈالی گئی، لیکن اسلام آباد کی سڑکوں پہ ان کو ایسا ری ایکشن ملا کہ انہیں وایا مارگلا کی پہاڑیوں کے 12 ضلع کراس کر کے جو ہے وہ واپس جو ہے وہ اپنے جو ہے گھر جانا پڑا۔ اور اب حالت یہ ہے کہ اب پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے یہ ترلے کیے جا رہے کہ خان صاحب سے صرف ملاقات کرا دی جائے، اور اب وہ وقت بھی دور نہیں جب یہ ملاقات نہیں، صرف اتنی درخواست کریں گے کہ خان صاحب کی خیریت ہی بتا دیا کریں، اور پھر ان کو کچھ عرصہ انتظار کے بعد ایک پرچی تھما دی جائے گی جس میں خان صاحب کی طرف سے لکھا ہوگا کہ میں خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت نیک مطلوب ہوں۔ یعنی کہ ایک وقت
یہ جو ریڈ لائن کے دعوے دار تھے کہ خان ہماری ریڈ لائن ہے، وہ اس ریڈ لائن کے بعد یہ ترلو پہ آئے، اور اب وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہ درخواستیں کریں گے کہ اب خیریت ہی بتا دیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اسکندر نے جو ججوں نے عدلیہ پہ انہوں نے سنبھالا ہوا تھا، گڈ ٹو سی یو والے جو جج صاحبان تھے، پھر ان کی منجی تھلے ڈانگ پھیری، پھر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اوقات پہ لائے، اور آج وہاں بالکل سکون ماحول ہے، کیونکہ گڈ ٹو سی یو والا ماحول جو ہے وہ اب سارے اپنے گھروں کو جو ہے وہ جا چکے ہیں۔ اور اس کے بعد آخر میں جو میڈیا کی سکرینوں پہ جو دماغ ڈال رہے تھے، پھر ان کو اوقات پہ کیا، جو کل سکرینوں پہ دماغ ڈال رہے تھے، آج وہ سکندر کے تلوے چاٹ رہے ہیں، بلکہ تلوے بھی نہیں، وہی چاٹ رہے ہیں جو ٹرمپ نے محمد بن سلیمان کے بارے میں کہا تھا۔ تو سکندر یا رکا نہیں، بلکہ اس دوران جو ہے وہ اہل سندور اور تندور والے بھی آئے، اور ان دونوں کی نہ سے ٹھکائی کی، ان کی اوقات بھی انہیں دکھا دی۔ اور اس کے بعد اب سفارتی ماز پہ وہاں بھی اب عالمی طاقتوں کے فیصلے جو ہے وہ پاکستان کے دروازے پہ ہو رہے۔ تو صوفی برکت نے کوئی 2-3 دہائیاں پہلے کہا تھا کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا جب پاکستان کی ہاں اور نہ کے ساتھ دنیا کی ہاں اور نہ ہوگی، اور آج وہ وقت جو ہے وہ آ گیا کہ آج عالمی طاقتوں کے فیصلے جو ہے وہ ہمارے دروازوں پہ، ہمارے در پہ ہو رہے ہیں۔ جے ڈی وینس کے بعد اب جو ہے ٹرمپ کی امید بھی پیدا ہو چکی ہے کہ وہ ایران اور امریکہ کی جو جنگ ہے، جو عارضی جنگ بندی ہوئی ہے، اس کو مستقل کرنے کے لیے، اس کے معاہدے کے لیے، وہ جو ہے وہ اکلوتی سپر پاور کا صدر ٹرمپ جو ہے وہ بھی پاکستان آنے کی امید پیدا ہو چکی ہے۔ تو ٹرمپ تو مراد کسی اور کے تھا، اس کے لیے دعائیں تو پی ٹی آئی والوں نے کی تھی کہ ٹرمپ آئے گا، خان کو جو ہے وہ باہر لائے گا، لیکن ان کی جو ہے وہ آدھی دعا قبول ہوئی۔ ٹرمپ تو آ گیا، لیکن خان کو جو ہے وہ باہر لانے نہیں، بلکہ اس سکندر کی کامیابیوں کی جو ہے ایک اور کامیابی پر اپنی مہر ثبت کرنے جو آ رہا ہے۔ تو آج پاکستان جو کھڑا ہے، پاکستان کا امیج جو ہے وہ چھت پھاڑ کے جو ہے اوپر نکل چکا ہے۔ تو یہ تو خواب میں بھی تصور نہیں کیا جا سکتا جو اس مولوی کے بیٹے نے کر دکھایا، جو اس سکندر نے کر دکھایا، جو اس فیلڈ مارشل نے کر دکھایا۔ تو یہ تو کسی خواب سے کم نہیں، لیکن جتنی اتنے مختصر عرصے میں جس طرح کے ان کے اوپر کرائسس آئے، جس طرح انہیں اندرونی اور بیرونی سازشیں جو ہے، لیکن اس سب کو کچلتا گیا۔ دیکھو کہتے ہیں نا کہ آپ کسی شخص سے تو لڑ سکتے، اس کے مقدر سے نہیں، وہ مقدر کا سکندر تھا، اور اس سکندر نے سب کو اپنی پاؤں تلے رون دیا۔ اور اب وہ وقت دور نہیں جب یہ سکندر